السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگ کے؟ زیادہ روزہ تو نہیں لگ رہا؟ گزارا چل رہا ہے نا، لگ رہا ہے ایسے ہی. سلام سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آج سورہ بلد کی آپ تو میننگ سیکھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ فریش ہو جائیں گے، مزہ آئے گا انشاءاللہ. چلیں شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. سورۃ البلد مکی سورہ ہے. 90 نمبر سورہ پہ ہم پہنچ گئے ہیں الحمدللہ. 20 آیات ہیں. چھوٹی سی سورہ ہے، اور اس کو اگر آپ پریویس سورہ سے لنک کریں، اس سورہ میں جو ہے نا وہ قسم کھائی ہوئی ہے ہاد البلد، یعنی اس شہر کی میننگ مکہ. اور یہ مکی سورہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر ہے مکہ، اس کی قسم کھائی ہے، اس سے شروع کی ہے. پچھلی جو آپ نے سورہ کل پڑھی تھی اس میں تھا نفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس کی اینڈنگ ایسی تھی کہ پرسکون نفس اور خوش اور سیٹسفائیڈ نفس، اس سے اللہ تعالیٰ پرسن سے بات کر رہے تھے. اور یہ جو سٹی ہے یہ بھی ٹرینکولیٹی کا سٹی ہے. یہاں سے ٹرینکولیٹی ایمرج کی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے ریویلیشن ملا. سو یہ وہ قسم کھائی جا رہی ہے اس شہر کی، جو کہ کیا ہے، جو کہ منبع ہے ٹرینکولیٹی کا، جہاں سے ٹرینکول دین جو ہے اس نے سب جگہ پر جا کے لوگوں کے ہارٹس کو رول کیا ہے نا. پھر حج جو ہے یہاں پہ آ کے کیا جاتا ہے، اور حج اینڈ the actions of حج are symbolic representation of the day of judgment. صحیح. تو پچھلی سورہ میں ہم نے پڑھا تھا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو رب کے پاس واپس لوٹنا وہ کون سا دن ہوگا؟ وہ بھی ڈے آف ججمنٹ کا ہوگا. پھر لوگ جو تھے نا پچھلے زمانوں میں، وہ منتھس اینڈ منتھس ٹریول کرتے تھے، مہینہ ٹریول کر اور بالکل ایسے لوٹے پٹے حالت میں وہ پہنچتے تھے. لیکن جب وہاں پہنچتے تھے اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھ کے وہ خوش ہو جاتے تھے. اتنی خوشی ان کے چہروں پہ آ جاتی تھی. they used to be so happy. اور پھر جب حج ہو جاتا تھا، ایکسیپٹڈ حج ہو جاتا تھا، تو وہ کیا سچویشن بن جاتی تھی؟ راضیۃ مرضیہ، کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی، ان کے سارے گناہ بخش دیے جاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کا کیا پرومس ہے کہ جو بھی مبرور حج کرتا ہے، جس کا ایکسیپٹڈ حج ہوتا ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ کل ہی پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے کوئی سینز نہیں رہتے. اور پھر جو ہے وہ انٹرنگ انٹو دی سٹی، جب ہم شہر میں داخل ہوتے ہیں، ان تمام لوگوں کے ساتھ جو حج کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے لیے احرام باندھ کے آ رہے ہوتے ہیں، تو جو بالکل ایسے ہوتا ہے جب سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فدخلی فی عبادی وادخلی فی عبادی فدخلی جنت، یعنی میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. تو ہماری جو گیدرنگ ہے وہ بہت زبردست ہو جاتی ہے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں تو قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. اور یہ لا جو ہے یہ بہت سارے ریزنز کے تحت ہے. اس میں کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک اسٹرانگ اور بالکل بہت شدت والا طریقہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو شروع کیا لا کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اس سٹی کی، اس سٹی کو آنر کیا ہے، یعنی مکہ کو آنر کیا ہے. اٹینشن گریب کی جا رہی ہے، اور آگے جو ہے وہ سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو دا سٹی از گوئنگ ٹو بی ایکسپلینڈ ان دا جواب قسم. آپ نے پڑھا تھا کہ جب قسم آتی ہے اس کے بعد فوراً بعد جو جملہ لکھا ہوتا ہے اس کو جواب قسم کہتے ہیں. دیٹ از لنکڈ ٹو دا قسم. دوسری قسم جو ہے ریزن جو اس قسم کھانے کا ہے، آپ کو پتہ ہے پیچھے اصحاب الاخدود کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا، اور اس سے پچھلی سورہ کے اندر بھی ہم نے پڑھا کیسے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا، ان پر ظلم کیا جا رہا تھا. جب کہ وہ جو سٹی ہے وہ حرام سٹی ان دا سینس کہ وہاں پر کسی کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے، اٹس ناٹ الاؤڈ. تو لا اقسم بہذا البلد، یہ ایسے جیسے کہا جا رہا ہے کہ دس سٹی از ناٹ پیسفل کرنٹلی، مسلمز آر بینگ پرسیکیوٹڈ. وانت حل بہذا البلد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کریں گے؟ حل، آپ کو حل مل جائے گا بہذا البلد، اس شہر کے ساتھ. اینڈ یو آر فری ان دس سٹی. تو اب اس کے بہت سے میننگز ہیں. سب سے پہلی چیز کیا کہ مکنز جو ہیں وہ تو ایون پرندوں کو بھی نہیں مارتے اس شہر کے اندر. جب انہوں نے شکار بھی کرنا ہوتا تھا تو وہ شہر سے باہر جا کے شکار کرتے تھے. تو یہاں پر وہ اپنے ہی رولز خود مرڈر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرڈر کرنے کے پلانز بنا رہے ہیں. پیچھے نہیں تھا وہ عقید و قیدہ،
یاد ہے آپ نے وہ پڑھا تھا کہ وہ پلاننگ اور پلاٹنگ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرڈر کرنے کے لیے، کیا کیا ان کو پلانز بنانے پڑے تھے. تو وہ اپنے ہی رولز خود بریک کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ آپ کو حلال کریں گے اپنے اوپر، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرڈر کرنا اس چیز کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے، ایک ایسی چیز جو کہ حرام تھی. دوسرا میننگ وہ انت حل بہذا البلد کا کیا ہے کہ something will be permissible for Prophet صلی اللہ علیہ وسلم that has not been permissible for anyone else in history ever. اور یہ ہنٹ ہے کانکویسٹ آف مکہ کی طرف کہ آپ کو یہاں پر اس شہر میں ایک ہل یعنی ایک مومنٹ مل جائے گا. اور یہ ایک حدیث ہے، میں نے کہا آج آپ کے لیے اردو میں حدیث لکھتی ہوں تاکہ تھوڑی آپ کی اردو کی ریڈنگ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اچھی ہو جائے، بیکاز یو کین سی اٹ آن دا اسکرین. تو پڑھتے ہیں اس کو. اس حدیث میں سے آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ میں کیا بات کر رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن یہ فرمایا، یہ بیکاز بہت لمبی حدیث ہے، اس سے پہلے بھی کچھ پورشن ہے اور بعد میں بھی کچھ پورشن ہے، تو میں نے ریلیٹڈ پورشن نکال کے یہاں پہ آپ کے لیے ٹائپ کیا ہے. فتح مکے کے دن یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر یعنی تمام زمین کو، زمین حرم کو حرام، زمین حرم کو یعنی کہ مکہ کی جو زمین ہے اس کو حرام کیا ہے. یعنی خاص طور پر تمام لوگوں پر اس مقدس خطے میں زمین کی حد تک اور بے حرمتی کرنا حرام ہے. یعنی کوئی بھی یہاں پر آ کے جو ہے وہ اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتا، اس میں اپنی مرضی سے جو ہے وہ لاء کو بریک نہیں کر سکتا، اور اس کی تعظیم واجب ہے اسی دن سے جب کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا. یعنی مکہ کب سے حرام زمین تھی، یعنی کہ یہاں پر کسی قسم کا لاء بریک کرنا، اس کو تکلیف دینا، یہ اللیگل تھا اس دن سے جس دن آسمان اور زمین کریٹ ہوئے. ٹھیک ہے، اس خطے میں زمین کی حرمت شروع ہی سے ہے، لہٰذا یہ خطہ زمین اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی حرمت کے سبب قیامت تک کے لیے حرام کیا گیا. بلا شبہ اس خطہ زمین میں نہ تو مجھ سے پہلے کسی کے لیے قتل و قتال حلال کیا گیا تھا، نہ یہاں جنگ کرنا الاؤڈ تھا، نہ کسی کو قتل کرنا الاؤڈ تھا، اور نہ میرے لیے حلال ہوا ہے علاوہ فتح مکہ کے دن کے ایک ساتھ، یعنی فار ون لمحہ، ایک لمحے کے لیے، جبکہ جو وار کرمنلز تھے چند ایک تھے جو چیدہ ناٹ مینی، ان کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا. ٹھیک ہے، تو ایک ساتھ کے پس اس دن کے بعد یہ خطہ زمین اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی حرمت کے سبب قیامت کے دن پہلا سور پھونکے جانے تک ہر شخص کے لیے حرام کر دیا گیا ہے. لہٰذا نہ تو اس زمین کا کوئی خاردار درخت ہی کاٹا جائے گا، اور اس کے بارے میں کہ ایون یعنی یہاں پر ٹریز کو کاٹنا بھی الاؤڈ نہیں ہے، اینیملز کو مارنا بھی الاؤڈ نہیں ہے، شکار کرنا بھی الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سو اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس شہر کو حلال کیا گیا بہت تھوڑی سی گھڑی کے لیے. تیسرا اس کا میننگ کیا ہے کہ یو آر ٹو ریمین ان دس سٹی ایون اف دے ایکسپیل یو، یو ول بی کمنگ بیک ہیئر ایز وکٹوریس. یعنی آپ کے لیے یہ شہر جو ہے وہ رہنے کے لیے حلال ہو جائے گا، یعنی یو ول بی کمنگ بیک ٹو دس سٹی. اور حلل جو ہے نا، حل کرنا یعنی انٹینگل کرنا، وحلل عقدۃ من لسانی، وہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ ہماری زبان کی گرہ کھول دے، تو وہ گرہ کھولنے کا تو حل جو ہے وہ یوز کیا گیا ارائیول کے لیے، واپس آنے کے لیے بھی. ٹھیک ہے، اور پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور چوتھا میننگ اس سے کچھ علماء یہ بھی لیتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غار حرا میں گئے تھے، ماؤنٹین کے اوپر چڑھ کے گئے تھے. تو یہ جو حل ہے یعنی جس کا مطلب ارائیول ہے، کمنگ ڈاؤن، ارائیونگ سم پلیس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جاتے تھے اور وہ بہت عرصے جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتے تھے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ریویلیشن دی گئی، آپ کو وحی دی گئی، اور اس کو ریسیو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب when he came down to the city، تو یہ کیا ہے کہ آپ کے لیے یہ سٹی ہل بن گیا، یعنی کہ آپ کو یہ ریویلیشن دی گئی اور وہ لے کے یو ہیو ارائیوڈ ان دس سٹی، یو ہیو کم ڈاؤن ان دس سٹی. ٹھیک ہے، ود دا ریویلیشن ایز اے پروفٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ موسٹ ٹرینکول سول ان ہسٹری جو تھے وہ کون تھے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ پرسکون سول. آپ کو ان کو دیکھ کے یہ اندازہ ہی نہیں ہو سکتا تھا کتنی بڑی بڑی سٹورمز ان کے اندر ہیں، کون کون سی سیڈنس ہے، کیا کیا تکلیفیں ہیں. He always had this beautiful smile on this face. تو یہ چار میننگز جو ہیں وہ اس آیت کے ریڈیوس کیے جاتے ہیں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم کھائی ہے والد کی، وما ولد، اور جو کچھ اس نے جنا.
یعنی جو اس کا جو بھی بیٹا ہے، اس کی جو اولاد ہے. اب اس کے بھی کئی ایک میننگز ہیں. اس کے میننگز کیونکہ اب دیکھیے ال نہیں لکھایا ہوا والدوں وما ولد، تو یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. سو اس کے جو مختلف میننگز ڈیڈیوس کیے ہیں اسکالرز نے، اور صحابہ کرام نے بھی کچھ میننگز ایسے بتائے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی پروجنی، ان کی اولاد کے اوپر قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے. کچھ کہتے ہیں کہ چونکہ پیچھے ہاد البلد کی بات ہوئی ہے اور وہ شہر مکہ ہے، تو سب سے پہلے مکہ جو ہے اس کی بنیاد کس نے ڈالی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور حضرت اسماعیل کو وہ لے کے آئے تھے. تو اس سے کنیکٹ کر کے انہوں نے کیا کہا کہ والد کا مطلب حضرت ابراہیم اور ماں ولد یعنی ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام. پھر کچھ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر میں دعا کی تھی کہ انہی میں سے ایک نبی بھیج دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، کیونکہ انتحل کی بات آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈائریکٹلی، یہ قسم ہے، اور اس لیے جو ہے وہ اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. چوتھی جو اس کی ریزننگ بتائی جاتی ہے وہ والد وما ولد، کیونکہ یہ وہ دن تھے جب یہ آیات اتری، جب کہ قریش جو تھے وہ پلاٹ اور سکیم کر رہے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرڈر کرنے کے لیے. تو ایک طرح سے ایک ٹونٹنگ یا وہ چیز سمجھی جا سکتی ہے کہ وہ والدین کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ وہ what sort of sons are these، یعنی قریش جو ہے وہ ان کی لیگیسی میں سے، لینیج میں سے تھے. تو یہ کون اپنے آپ کو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ اپنے ہی بھائی کو مرڈر کر رہے ہیں؟ وما ولد، یعنی یہ دیکھو تو صحیح ہے اس نے کیا پیدا کیا، یہ کہاں سے نکل آئی، کیسی اولاد ہے یہ. ایسے دیکھنے کے لیے کہ جب کوئی بہت بری حرکت کر رہی ہو اولاد اور اس کے پیرنٹس نے اس طرح سے نہ کیا ہو تو ٹھیک ہے. تو اب اگلی جو چیز ہے جواب قسم، وہ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ ہے. دس از دا فورتھ آیا. اور یہ 3 قسمیں کھانے کے بعد اس شہر کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلال ہونے کے بارے میں، اور پھر یہ یعنی حلال ان دا سینس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ شہر حلال ہونے کے بارے میں، اور پھر والد و ما ولد اولاد اور باپ کے بارے میں. اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو ایکسٹریم ہارڈ شپ میں پیدا کیا. کبد کہتے ہیں کہ سخت انٹینس سٹرگل. ہر بندہ سٹرگل کر رہا ہے، ہر بندہ. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر سٹرگل نہیں ہو، جو سٹرگل نہیں کر رہا. ایوری ون از اسٹریسڈ اباؤٹ سم تھنگ اور دی ادر. ہاں یہ اور بات ہے کہ کوئی اس چیز پہ اسٹریسڈ ہے کہ جی ہمارے گھر کے صوفے جو ہیں وہ ان کی پوشش بدلنے والی ہو رہی ہے اور وہ نہیں بدلی گئی، اور دوسرا بندہ اس چیز کی طرف سٹریسڈ ہے کہ میرے بچوں کو کھانا کہاں سے ملے گا، یا ان کو گھر سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ ان کے پاس کرایہ نہیں ہے. لیکن ہر ایک جو ہے انسان کسی نہ کسی وجہ سے سٹریسڈ ہے. ایک چیز مل گئی تو اب دوسری چیز کی وجہ سے سٹریس شروع ہو جاتا ہے. سو کبد جو ہے نا وہ ہر ایک انسان کے اوپر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اور یہ جواب قسم ہے. یعنی یہ پچھلی 3 چیزیں جو ہیں اس کی دلیل ہیں. اگر آپ ان پچھلی 3 چیزوں کے ساتھ اس کو وہ کریں، جوائن کریں، اور نیکسٹ پارٹ آف سورہ کے بارے میں بھی دیکھیں، کیونکہ وہاں پر 2 پارٹس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ آگے آئے گی اس کے بارے میں کہ ہم نے اس کو 2 پارٹس کے اوپر ہدایت دی، رہنمائی دی. ہی کین چوز 2 آف دا پارٹس. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک بندے کے پاس 2 آپشنز ہوتی ہیں، رائٹ یا رانگ کی. دونوں طریقوں میں کبد ہوگی ضرور، اس کو ہارڈ شپ ملے گی، اس کو سٹرگل کرنا پڑے گا. دونوں چیزوں میں کوئی برائی بھی کر رہے ہیں اس کے اندر بھی سٹرگل کرنا ہی پڑے گا، اچھائی کر رہے ہیں اس میں بھی. لیکن بٹ the one path that he will choose، اس میں اس کی ہارڈ شپس کے اوپر اس کو ریوارڈز ملیں گے، وہ ہارڈ شپس آسان ہو جائیں گی. ان مع العسر یسرا ہو جائے گا. عسر آئے گی تو صحیح، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی آسانی آتی جائے گی. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات بتانی مقصود ہے، کیونکہ پچھلی قسموں کے ساتھ اگر آپ اس کو جوائن کریں کہ یو آر اسٹرگلنگ ان دس پاتھ بٹ یو آر ناٹ دا اونلی ون، ایوری ون از اسٹرگلنگ. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اَيَحْسَبُ أَلَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. اب 2 طرح کی پرسنالٹیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہم نے اسٹرگل کی بات کی نا، اور پھر ہم نے 2 پارٹس کے بارے میں بھی بات کی. اب ایک بندہ جو کہ غلط پاتھ اختیار کرتا ہے، اس کی 2 طرح کی پرسنالٹیز ہو سکتی ہیں. ادھر
he has a lot of power and he has a lot of authority, اور اس نے اس کو ارن کیا خوب اسٹرگل کر کر کے اپنے آپ کو کھپا کھپا کے، جیسے پیچھے بھی آیت میں آپ نے پڑھا تھا نا ایسے شخص کے بارے میں، نہیں؟ اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، پیسہ ارن کر رہا ہے، ویلتھ ابنڈنس میں ارن کر رہا ہے. آپ نے اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں پڑھا ہوا ہے پہلے. یہاں پر جو ہے وہ اس کی ایک پرسنالٹی کی فیچر بتایا جا رہا ہے، جس کے اندر نمبر 1 سب سے پہلے یحسب، اس کے دل کا حال بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور نمبر 2 یقول، اس کی بات بتا رہے ہیں کہ وہ بولنا کیا شروع ہو جاتا ہے پھر. سب سے پہلے کیا، یحسب ان لن یقدر علیہ احد، وہ کیا سمجھتا ہے جس کے پاس پاور آف اور اتھارٹی بہت ساری آ جاتی ہے، تو وہ کیا کہتا ہے، ان لن یقدر علیہ احد، اس پہ کوئی قدرت نہیں رکھتا. ہیومنس تھنک دیٹ دے آر ابو دا لا، جب وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دے کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ، abuse of power. And the one who doesn't reflect on the past isn't serious about the future، کیونکہ اس کو پچھلی نیشنز کے بارے میں اور پچھلی قوموں کی ہلاکت کے بارے میں، الم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، ہے نا، وہ جو لوگ پچھلی قوموں کی ڈسٹرکشن کو نہیں دیکھ کے لیسن لرن کرتے، وہ اگلے فیوچر کے بارے میں بھی نہیں صحیح ججمنٹ پاس کر سکتے. اور وہ کیا سمجھتے رہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک کوئی بندہ جو اقتدار نہیں رکھتا، کوئی اختیار نہیں رکھتا، کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا. یہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اس کا کہنا کیا ہوتا ہے، یقول اہلکت مالا لبدا، وہ بولنا کیا شروع ہو جاتا ہے ایروگنٹ بیہیویئر میں، ہی اسٹارٹس شوئنگ آف، میں نے تو بہت اپنا مال ہلاک کر دیا، ہلاک کیا کہ دیٹ آئی ڈسٹرائڈ، that I wasted it. I completely finished it, throwing it away. ہلاکا یعنی کمپلیٹلی ختم کر دینا. اب ایک طرف یہ کہہ رہا ہے، اور یہ آپ کے خیال میں کیوں کہہ رہا ہوگا اہلکت مالا لبدا، اور لبد جو ہے نا وہ اسٹک یا گلو کو کہتے ہیں، ایک کے اوپر ایک پیسٹ ہو جانا، یہ بہت ماؤنڈز اینڈ ماؤنڈز، لبدا بے تحاشا مال میں نے ڈسٹروائے کیا. یعنی اب اس کا کیا مطلب ہے کہ بے تحاشا مال میں نے ڈسٹروائے کیا، کیوں کہہ رہا ہے وہ یہ، نمبر 1 شو آف کرنے کے لیے، یار میں نے تو یہ 6 کروڑ کا یہ بنگلہ خرید لیا ہے، یار میں نے تو یہ اس گاڑی کے اوپر اتنے کروڑ روپے خرچ کر دیے ہیں، میں نے تو اتنے انویسٹ کر دیے ہیں اس کے اندر، میں نے تو اتنے کی یہ لے لیے زمین، اور شو آف کر رہے ہیں، دیر شوئنگ اٹ آف. یہ بیہیویئر بتایا جا رہا ہے. یقول، وہ کہتے ہیں الگ مال لبدا، میں نے بہت مال پھینکا ہے. اب اس کے بارے میں کئی علماء کی رائے ہے کہ وہ کیوں یہ کہہ رہا ہے آؤٹ لاؤڈ، بیکاز ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو اسپینڈ اینی تھنگ آن دا آفنس، جیسے پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ وہ آفنس پہ اسپینڈ نہیں کر رہے، اور اگلی اس آیت میں بھی ایسے ہی آئے گا انشاءاللہ، یا وہ اللہ کے راستے میں نہیں اسپینڈ کرنا چاہتا. تو اس لیے کیا وہ کر رہا ہے، ایسے پہلے ہی اناؤنس کر دیتا ہے تاکہ کوئی اس سے پیسے نہ آ کے مانگے کہ میرا تو پہلے ہی بہت پیسہ ڈسٹروائے ہو گیا ہے. پھر پیپل saying that I have spent so much against Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ یہ اناؤنس کرتے تھے آ کے قریش کو کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ کتنا پیسہ اس مشن کو تباہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے، تو اب مجھے لیڈر بناؤ اپنا، I should be the leader of قریش، I should be the leader of مکہ. اور اس کے علاوہ ایسی ایٹیٹیوڈ والے لوگ وہ ڈے آف ججمنٹ میں کیا کہہ رہے ہوں گے، یہ بندہ ڈے آف ججمنٹ میں آخر میں کیا کہہ رہا ہوگا، ہاں لیتنی قدمت لحیاتی، ہے نا، کہ کاش میں نے آگے اپنی ڈے آف ججمنٹ کے لیے کچھ چھوڑا ہوتا، یعنی میں سارا کا سارا پیسہ یہی مال نہ گوا بیٹھتا. اچھا یہ لوگ جو دیکھو اہلکت مال لبدا، یہ جو لوگ ان کا جو اگر آپ ایٹیٹیوڈ دیکھیں نا، جب بہت زیادہ امیر ہو جاتے ہیں تو پھر کیا شروع ہو جاتا ہے، جوا شروع ہو جاتا ہے، فضول چیزوں کے اوپر پیسے لٹانا، آکشنز. کبھی بھی میں سوچتی ہوں کہ اتنی فضول قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر اتنے کروڑ روپے، ایک پینٹنگ اس کے اوپر آکشن لگے چلی جا رہی ہے، اور بڑے 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 پیسے، کتنا زیادہ، سوچو ذرا. یہ کہ یہ کیا ہے، الگ تو مالا لبدا ہی ہے نا، اتنا پیسہ پھینک دینا جس کی کوئی تک نہیں ہے، جس سے نہ کسی کی ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے، نہ کسی کی ہیلپ ہو رہی، نہ کسی کو کھانا کھلایا جا رہا ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، ایحسبو، کیا وہ یہ سمجھتا ہے، الم یرہ احد، کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا، نو ون کین سی ہم. ایٹ لیسٹ ریفلیکٹ تو کرو اپنی لائف پہ کہ تم کہاں تھے اور کہاں سے نکل کے کیسے رچ ہو گئے.
یعنی یہ لوگ تو قریش وہ لوگ تھے بدو جن کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پیسہ دیا. آگے آپ سورہ پڑھیں گے بھی کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سفر آسان کیے، ٹریولنگ آسان کی، ان کو ٹریڈ روٹس کی آسانی دی، سو دے کوڈ ٹریول اراؤنڈ. سو اللہ تعالیٰ ان کو احساس دلا رہے ہیں کہ تم کہاں سے شروع ہوئے تھے اور کہاں تک پہنچ گئے ہو، تم اتنے رچ کیسے بنے ہو، اس گھر کی وجہ سے بنے ہو نا. لوگ یہاں حج کرنے کے لیے آتے تھے تو وہ پیسہ کماتے تھے نا، تو اس بلد کی وجہ سے، اس شہر کی وجہ سے. تو ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہے کہ وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں. الم نجعل لہ عینین، کہ کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا و شفتین، اور دو ہونٹ نہیں دیے. اچھا اب یہ جو بندہ اتنا کیش تھرو کر رہا ہے، اس سے اگر کوئی پوچھے کہ تمہاری آنکھیں نہ ہوں تو تم کتنا پیسہ لگاؤ گے اس پہ، سارا پیسہ لگانے کو تیار ہو جائیں گے. بٹ دے کی ناٹ گیٹ دیز آئیز دیٹ اللہ تعالیٰ ہیز گیون فار فری. ہم روز آنا صبح آنکھیں کھولتے ہیں اور ہمیں کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا، ہم بغیر کوئی پے کیے ساری دنیا دیکھ رہے ہوتے ہیں آرام سے، ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر یہ کہ منہ جو ہے ہم کھولتے ہیں اور آرام سے بولنا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ منہ بند ہو جائے، بولنے کی طاقت اور لپ سیل ہو جائے اور آگے سے کوئی نہ بول سکے نہ کھا سکے، یہ لپس اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، لسان زبان کتنی بڑی نعمت ہے. تو انسان کو دیکھنا چاہیے نا کہ اس کو جو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں کس مقصد کے لیے دی ہیں، کیا دیکھنے کے لیے دی ہیں اور وہ کیا دیکھ رہے ہیں. زبان کس مقصد کے لیے دی ہے، کیا بولنا چاہیے اور وہ کیا بول رہا ہے. کیا ہم کسی کے دل آزاری تو نہیں کر رہے، دل تو نہیں توڑ رہے اپنے ایکسپریشنز کے ساتھ، اپنی آنکھوں کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ایک اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فیور دکھا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کیا دیا، اس کو یعنی انسان کو کیا دکھایا، راستے دکھائے دو. اچھا نجد جو ہے یہ پاتھ کے بارے میں آتا ہے. نجد بیسکلی ماؤنٹنز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ماؤنٹنز میں اگر آپ دیکھیں تو دو طرح کے پاتھ ویز ہوتے ہیں، ایک وہ جو شروع میں آسان ہوتا ہے اور بعد میں ٹف ہو جاتا ہے، بالکل فلیٹ لینڈ شروع میں ہوتا ہے اور پھر سٹیپ چڑھائیاں ہوتی ہیں. اور دوسرا جو ماؤنٹنز کے درمیان پاتھ ویز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ شروع میں تو بہت سٹیپ چڑھنا پڑتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کے پاس ایک فلیٹ آرام سے چلنے والا لینڈ ہوتا ہے، آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ دو طرح کے پاتھ ویز اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ایک وہ جس میں دنیا میں مشکل ہے لیکن آخرت کے اندر آسانی ہے، اور دوسرا وہ کہ جس میں شروع میں یعنی کہ دنیا کے اندر انسان بہت لگژری کے ساتھ رہے، بے فکر نہ فکر نہ فاقہ، اور اپنے اوپر ہی اسپینڈ کیے جا رہے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد بہت بڑا جو ہے وہ ٹف چڑھائی اور ٹف راستہ ہے. چوائس انسان کو خود دے دی گئی ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ آپ نے کون سی چوائس. مڈل والا بھی ہے نا. دو ہی راستے ہیں، اونلی ٹو، دونوں میں سے ایک راستہ چوز کر سکتے ہیں ہم. اس لیے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، عقبہ کیا ہے؟ عقبہ از اے ویری ڈیفیکلٹ پاتھ ٹو کلائم، بہت ٹف، بہت مشکل سے اسٹیپ پاتھ جو ہے وہ ہے جو مشکل ہوتا ہے کلائم کرنا. اور اقتحم جو ہے، فلقتحم العقبہ، یہ قاف تا حمیم، اقتحم جو ہے حمزہ کے ساتھ پہلے، ٹو جمپ انٹو اے ٹاسک اینڈ گیٹ انوالوڈ وداؤٹ تھنکنگ اینڈ فاؤنڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ آفٹرورڈ، یعنی کسی چیز میں کود پڑنا، کسی ٹاسک میں کود پڑنا اور بعد میں سوچنا او یہ تو بڑا مشکل ہے، تو بغیر سوچے کسی چیز کے اندر انڈلج کر دینا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہی ڈیڈنٹ جمپ انٹو اٹ وداؤٹ تھنکنگ، وہ بغیر سوچے سمجھے وہ کود نہیں پڑا، وہ اس نے کیوں نہیں اس اسٹیپ کلائم کے اوپر چڑھنا، یعنی جو پہلے ڈیفیکلٹ راستہ تھا نا جس کے بارے میں ہم نے بتایا، دو راستے تھے. سو ایک میں کیا تھا، شروع میں بہت کٹھن چڑھائی تھی اور مشکل راستہ تھا اور بعد میں آسانی ہو جاتی تھی. تو اس نے کیا کیا، he didn't jump into it without thinking and he didn't choose the difficult pathway جس میں پہلے ڈیفیکلٹی تھی. اور وما ادراک ما العقبہ، کہ تم کیا جانو وہ عقبہ کیا ہے. اچھا فلا جو یہاں شروع میں یوز کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ حیرانی سے اور اس سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہاؤ کم ہی ڈیڈنٹ کلائم اپ اور جمپ رائٹ ان. ہم نے تو سارے نیسیسری ریسورسز دیے تھے، آئیز بھی دی تھی، زبان بھی دی تھے، ہر چیز دیے تھے جس سے وہ اس سٹیپ گھاٹی کے اوپر چڑھ سکتا تھا. ہی کوڈ ہیو ڈن دیٹ،
وہ بغیر سوچے سمجھے لپک سکتا تھا اس کے اندر. ہاں وہ مشکل راستہ اختیار کر سکتا تھا. بیسکلی ہمارے ہنٹ نجدین سے کیا ملتی ہے کہ بعد میں وہ آسان ہو جانا تھا. اللہ تعالیٰ اس لیے کیا پوچھ رہے فلقتحم العقبہ، تو پھر اس نے کیوں نہیں اس اسٹیپ راستے پہ اٹیمپٹ کی چڑھنے کی، اسٹیپ پاتھ پہ کیوں نہیں اٹیمپٹ کی. وما ادراک ما العقبہ، کہ تم کیا جانو وہ عقبہ کیا ہے. اب وہ بتایا جا رہا ہے عقبہ کا، وہ جو دنیا کے اندر اسٹیپ پاتھ ہمیں لگتا ہے نا، جو مشکلات ہمیں لگتی ہیں اور جس کے بعد پرومس ہے کہ آسانی ہو جائے گی. فک رقبہ، وہ گردنیں چھڑانا. فک رقبہ ریسکیوئنگ سم ون فرام سلیوری، فریئنگ سلیوز. اور یہ کوئی اگر بہت بڑے ڈیٹ کے اندر ہو جاتا ہے، کوئی بہت بڑا قرض چڑھ جاتا ہے مقروض، اس کو بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے وہ سلیو بن گیا ہے نا. ٹھیک. بلکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے کوئی بہت بڑا مقروض ہو نا، تو اس کو جس کا قرضہ دینا ہو تو وہ اس کو اپنا سلیو ٹائپ کا بنا لیتے ہیں کہ تم نے اتنے عرصے پھر اب میرے لیے کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اور وہ قرضہ دینے کے بعد نا وہ اس سے کام لیتا رہتا ہے. جبکہ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ اگر وہ انہوں نے کسی نے ان کا قرضہ دینا ہوتا تھا نا، تو وہ اس کے گھر کے دیوار کی چھاؤں تک میں بھی نہیں بیٹھتے تھے کہ کہیں یہ سود نہ ہو، کہیں یہ ایکسٹرا چیز نہ ہو جو ہم اس سے لے رہے ہوں. یعنی جتنا قرضہ اس نے دینا ہے بس وہ اتنا ہی واپس اس نے کرنا ہے، اور اس کو ٹائم دیتے تھے. they were so cautious کہ ہم ایکسٹرا کوئی چیز نہ لیں. تو قرضہ جب کوئی مقروض ہو جاتا ہے نا، تو وہ ایک عجیب سی سچویشن میں پھنس جاتا ہے بیچارہ، کیونکہ اس نے پیسے دینے ہوتے ہیں جو اس کے پاس ہوتے نہیں ہیں، تو لوگ اس سے انڈیو ایڈوانٹیج لیتے ہیں. سو وہ قرض ادا کر دینا بھی کیا ہے، گردن چھڑوانا، سلیوز آزاد کرنے کے برابر ہے. اکرمہ جو ہے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اٹ مینس سیونگ یور اون سول فرام دا ہیل فائر بائی لیونگ سینس. اور خود جو ہے وہ جیسے ارجی الی ربی کی تھی نا پیچھے کے اپنے رب کی طرف لوٹنا، تو وہ رجا یعنی گناہوں سے معافی کی بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر اکرمہ کا کیا کہنا ہے کہ یہ فک رقبہ کا کیا مطلب ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا. کیونکہ خود ہماری جو سول ہے، ہم خود بھی اگر اللہ نہ کرے ہیل فائر میں چلے جائیں تو یہ ایک پرزن ہے جس کے اندر ڈنجن میں ہمیشہ کے لیے پھنس جائیں گے. تو یہ بھی ایک گھاٹی ہے جس کے اوپر چڑھنا مشکل ہے. اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو کلائم، کہ اپنے سارے گناہوں کو چھوڑ دیں اور صحیح راستے کے اوپر آ جائیں. اور پھر جو ہے وہ پریویس سورہ کے اندر کہا کیا گیا تھا کہ تم جو ہے وہ ایسے کیا کرتے ہو، ساری جو انہیریٹنس ہے وہ کھا جاتے ہو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، وہ میراث جو ہے، وہ وراثت جو ہے وہ تم انہیریٹنس کھا جاتے ہو، جو دوسرے کا حق ہوتا ہے وہ کھا جاتے ہو. تو یہاں پر فک و رقبہ کا کیا مطلب ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ ایٹیٹیوڈ ہو کہ دوسرے کا مال کھایا جائے یا ایزی منی لیا جائے، بالکل اپوزٹ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. جو عقبہ ہے، جو ڈیفیکلٹ پاتھ ہے، اس میں کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا انسان کا کہ ہم نے اپنے پیسے لٹانے ہیں اللہ کے راستے میں، لوگوں کی ویلفیئر کے اوپر، گردنیں چھڑانے، پرزنرز کو آزاد کرانے کے لیے، یا اطعام فی یوم ذی مسغبہ، لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے. اچھا، اطعام جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کمٹمنٹ ٹورڈز فیڈنگ. ایک کمٹمنٹ، ایک تو ہوتا ہے نا ایک دن کسی کو کھلا دیا، دوسرا یہ ہے کہ کمٹمنٹ بنا لی، یہ روز کھلانا ہے، اتنے بندوں کو تو روز کھلانا ہے، یا ہم نے ہر رمضان میں دینا ہے، یا ہر مہینے کے اینڈ پہ راشن دینا ہے. یہ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے. اور ذی مسغبہ کہتے ہیں مشکل کا وقت ہو، تنگی کا وقت ہو. اکنامک ٹائمز جو ہیں وہ بہت مشکل ہوئے ہوئے ہیں. ان ٹف بیڈ اکنامک ٹائمز بھی جو ہے وہ بندہ، جیسے اب آج کل کورونا ہے، کورونا کی وجہ سے ایک مشکل پڑی ہوئی ہے، تو اس کے اندر اگر انسان کیا کر رہا ہے، اب لگا ہوا ہے اور اس کے اندر کھلا رہا ہے لوگوں کو، کس کو، یتیم ذا مقربہ، فیڈنگ دا آرفنز ان فیملیز جو قریب رہ رہے ہیں، او مسکین ذا متربہ، یعنی ایسا یتیم بھی جو آپ کے دل کے قریب نہیں ہے ہو سکتا ہے. تو فیڈنگ دا نیڈی پیپل، مسکین، سم ون ہو اسٹرگلز فار نیسیسٹیز ان لائف. دا متربہ کورڈ ان ڈسٹ، متربہ تراب سے. تو متربہ ذا متربہ، ایسا مسکین جو کہ ہوملیس ہے، یا پھر وہ کھانا تلاش کر رہا ہے، اس میں اس کے پاؤں غبار آلود ہوئے ہوئے ہیں، ڈسٹی ہوئے ہوئے ہیں، کیونکہ راستے میں ادھر ادھر پھر رہا ہے، وہ کھانا نہیں مل رہا. دے ہیو سو لٹل دیٹ اٹس لائک دے اون جسٹ ڈسٹ.
یعنی دا مطربہ میننگ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایسا جیسے اس کا وہ ڈسٹ ہی ہے اس کے پاس. پھر ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو، یعنی یہ سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ پیچھے جو آپ نے دیکھا نا جو ڈیفیکلٹ پاتھ وے چوز کر رہا ہے اس کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں کہ یہ سب کام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسپینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ یتیم کے اوپر اور مشکل حالات میں بھی دوسروں کو کھانا کھلانے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے اور اس پہ کمٹمنٹ ہے. ان سب کے ساتھ ساتھ کیا کر رہا ہے؟ ثم کان من الذین آمنوا، اس کے ساتھ ساتھ وہ کس چیز میں ہے کہ وہ ایمان والوں کے میں سے ہے، یعنی ایمان کہ اپنی کوشش کرتا رہتا ہے. وتواصوا بالصبر، اور صبر کے اوپر وہ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں. وتواصوا بالمرحمہ، اور مرسی کے لیے موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر مرسیفل ہو، ایک دوسرے کا خیال کرو، ایک دوسرے پر رحم کرو. سو کنکلوژن یہ ہے کہ وہ ایونچولی جو ہے وہ ایمان کی طرف آیا، اس نے ایمان کو اپنے اندر جو ہے وہ جگایا ہے. اینڈ ہی از اپنے دل کے اندر ایمان کو جگانے کے کام کر رہا ہے. and the driving force that caused the صحابہ to do great deeds mentioned. اب کیسے ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر جو تھے وہ انہوں نے اپنا پورے گھر کا سامان ہی لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. کیسے ہوا کہ حضرت عمر جو تھے انہوں نے آدھے گھر کا سامان دے دیا. کیسے ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ جو اتنا ہیوج قافلہ تھا اونٹوں کا، جس کو ٹریڈرز جو تھے 10 گنا پرائز دینے کو تیار تھے، 20 گنا ٹریڈ دینے کو تیار تھے، لیکن حضرت عثمان نے کہا تھا کہ میں اس سے بڑی ڈیل کر چکا ہوں، اس سے بڑی ڈیل میں کر چکا ہوں. جب قحط آیا ہوا تھا مدینہ میں تو حضرت عثمان نے کیا کیا کہ وہ ٹائم جب سارے ٹریڈرز زیادہ لے رہے تھے اور ہارڈ کر رہے تھے اور سامان کہ ہم مہنگا دیں گے، لوگ کیونکہ بھوکے مر رہے تھے وہ تو کچھ بھی پے کرتے، لیکن حضرت عثمان کیا کر رہے تھے، انہوں نے وہ سارا کا سارا جو قافلہ تھا جو پورا بھرا ہوا تھا گندم سے اور کھانے سے، فوڈ آئٹم سے، وہ سارا فری ڈسٹریبیوٹ کر دیا مدینہ میں. تو وہ حیران ہی اتنے ہو گئے کہ یہ تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے اس سے زیادہ کہیں پروفٹ مل رہا ہے جو تم آفر کر رہے ہو. تو انہوں نے کیا بتایا تھا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ 70,000 سے زیادہ پروفٹ مل رہا ہوتا ہے نا. سو یہ کیا تھا، یہ اس ٹائم پہ خرچ کرنا جب ذی مسغبہ مشکل کے ٹائم پہ، یہ والی چیز ٹھیک ہے. یومن ذی مسغبہ، یہ کیا ہے، یہ بیسکلی عقبہ ہے، یہ وہ ڈیفیکلٹ گھاٹی ہے جس کے اوپر وہ سٹیپ پاتھ ہے جس کے اوپر چڑھنا مشکل ہے. جو ایک دفعہ چڑھ جاتے ہیں پھر اس کے لیے دیکھیں نا کتنی ساری آسانیاں ہو جاتی ہیں. وتواصوا ورڈ ہے ایک امپورٹنٹ کہ even after all the humanitarian work there still is so much misery. ارد گرد جیسے مثلا ہم نے اسکول شروع کیا تو اب اتنے سالوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بچوں کو اسکول لے کے آئیں سارا، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں اسٹریٹ پہ بیگری ہے تو ایک انسان مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اداسی ہونا شروع ہو جاتی. کیا اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ موٹیویشن، کہ اس کام میں جو لگے ہوئے ہیں اس مشکل کام کے اندر وہ وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو پیشنس کے اوپر موٹیویٹ کرتے رہیں کہ لوز نہ کریں، پیشنس نہ لوز کریں. اور صبر کیا ہے؟ صبر میں ایک تو پیشنس آ جاتی ہے، دوسرا کنسسٹنسی کہ انسان لگا رہے. تیسرا کانسٹنسی، یعنی کانسٹنٹ کرنا ہے آپ نے، یہ نہیں ہے کہ کبھی تو بے تحاشا کر دیا اور کبھی بالکل رک گئے. اور کمٹمنٹ کہ اس سے جڑے رہیں، اس سے چپک جائیں کام سے. دس از صبر. ان 4 چیزوں کے اوپر ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے رہنا کہ کرتے رہنا ہے. آپ دیکھو جب اگر آپ نے ہائیکنگ پہ جانا ہوتا ہے یا کوئی بہت مشکل جو ہے وہ ماؤنٹین کلائمب کرنی ہوتی ہے تو اس میں جو ٹیم ہوتی ہے نا ساری، اس کا ایک اہم کام ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں. چڑھ سکتے ہو، تم کر سکتے ہو، یس تھوڑا سا اور راستہ رہ گیا، کسی کو پانی دے رہے ہیں، کسی کو کچھ دے رہے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھے پھر لگے ہوئے ہیں، ہاں چلو. تو ایک دوسرے کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو اسٹیپ گھاٹی ہے اس کے اوپر بھی کیا کرنا پڑتا ہے؟ موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. تو اب جیسے کچھ لوگ آمنہ کی طرح زیادہ تھک جاتے ہیں چڑھتے ہوئے تو ان کو زیادہ موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، انسینٹیوز دینے پڑتے ہیں. دس از تواصوا بالصبر، کہ آپ جڑے رہیں اس چیز کے ساتھ، اس مشن کے ساتھ. وتواصوا بالمرحمہ and they counsel each other for the sake of universal mercy. مرحمہ کیا چیز ہے؟ ایک بیوٹیفل ورڈ ہے جس کا مطلب ہے
کہ آپ کی جو رحمت اور مرسی ہے وہ صرف آپ جیسوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے، ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے. مرحمہ یعنی مرسیفل، آپ کا ایٹیٹیوڈ کنسرن فار ہیومینٹی اینڈ ویلفیئر ہونی چاہیے کہ بندہ جو ہے وہ ہر ایک کے لیے اچھا سوچے. کئی لوگ کیا ہوتا ہے وہ صرف اپنی فیملی کے لیے سوچتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں. کئی لوگ صرف باہر کے لیے سوچتے ہیں، فیملی کو تو گھاس ہی نہیں ڈالتے. کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس کہتے ہیں ہماری نیشن، صرف ہمارے لوگ. اب اس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے وہ تواصو بالمرحمہ کی، کہ ایک دوسرے کو مرحمہ یونیورسل کے. اب انڈیا کے اندر اگر کرونا کی وجہ سے ڈیتھس ہو رہی ہیں تو پاکستانی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ ان کی ہیلپ کر رہی ہے. وہ لوگ جو ہر وقت دشمنی کرتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں اور جنگ چھیڑتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ مرحمہ کا تقاضا کیا ہے کہ ہم ان کی بھی ہیلپ کریں، بیکاز ہیومن بینگز ہے نا وہ. ایٹ دا اینڈ وہاں پر غریب لوگ پریشان ہو کے آکسیجن کی کمی سے دیر ڈائنگ. تو وتواصوا بالمرحمہ کہ جب کوئی موٹیویٹ کرے گا پاکستانی گورنمنٹ کو، اور آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے جو ہے وہ عیدی کے بیٹے فیصل عیدی، انہوں نے کہا کہ ہم دیں گے. تو یہ ایک طرح سے کیا تھی؟ دس واز اے موٹیویشن، جس کے بعد پھر گورنمنٹ بھی آ گیا، دے سیڈ وی ول آلسو ہیلپ، ہے نا. تو یہ تواصو بالمرحمہ کی یونیورسل لیول کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کی مدد کی جائے. یہ نہیں دیکھا جائے کہ یہ میرے قبیلے سے ہے، یہ میری نیشن سے ہے، اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا تو میں اس کی ہیلپ نہیں کروں گا. اور پھر اولئک اصحاب المیمنہ، یہ کون ہے؟ یہ اصحاب المیمنہ ہے. دیز آر دا رائٹ ہینڈڈ پیپل. رائٹ ہینڈ پیپل یعنی کہ دے آر فار اوے فرام ہیل فائر، یہ بہت دور ہیں ڈسٹرکشن سے. دے آر آن دا رائٹ ہینڈ. اور رائٹ ہینڈ جو ہے وہ آنر، ڈگنیٹی، سکسیس، اس سب کو مطلب وہ کرتا ہے. اور پھر سیکنڈ لاسٹ آیا والذین کفروا بآیاتنا، ہماری آیات سے جو کفر کرتا ہے اور جو اس کو ڈس ریگارڈ کرتا ہے، جو ان کو نہیں مانتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہم اصحاب المشأمہ، وہ لیفٹ ہینڈ والے ہیں. اور لیفٹ ہینڈ والے بیسکلی کیا، یعنی کہ مشأمہ، اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. بیسکلی ایمان ان دا ریویلیشن آف اللہ، اٹ از دا ریئل گائیڈنس ٹو سالونگ دا پرابلمس آف ہیومینٹی. یعنی کہ سب سے بڑا جو مرحمہ ہے، سوری ایک چیز ہم بھول گئے، کہ سب سے بڑی جو ویلفیئر ہے ہیومینٹی کی، وہ کیا ہے؟ کہ لوگوں کو ہیل فائر سے بچایا جائے، جہنم کی آگ سے بچایا جائے. دیکھیں آج ہم اس کو کھانا کھلا دیں، سب کچھ کر دیں یتیم کو، لیکن ہم گائیڈنس نہ دیں اور اللہ نہ کرے آخرت میں جا کے وہ آگ میں جل جائے، تو پھر یہ کیا ویلفیئر ہوئی؟ تو سب سے بڑی مرحمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کہ ایک دوسرے کو آگ سے بچایا جائے. آپ مجھے بچائیں، میں آپ کو بچاؤں. ہم فائر فائٹرز بنیں کہ ہم ایک دوسرے کو ادھر سے بچائیں. لیکن یہ جو دوسرے اپوزٹ لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ والذین کفروا بآیاتنا، یہ آیات کا انکار کر رہے ہیں، اور یہ ہیومینٹی کی پرابلم سالو کرنے کے بجائے اس میں اضافہ کیے جا رہے ہیں. کس طرح سے؟ کہ ریئل کرپشن یہ کاز کرتے ہیں. بائی ڈوئنگ واٹ؟ by rejecting the cause of Allah subhanahu wa ta'ala, by rejecting the ayahs of Allah, by rejecting the verses and the miracles. تو آیت جو ہے، آیت کونیہ اور آیت شریعہ، دو طرح کی آیات ہوتی ہیں نا. یعنی کہ کائنات کی جو آیات ہیں، جو کریشن کے اندر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری کریشن ہے، انسان، جانور، درخت، پودے. تو جو لوگ ان کا انکار، ان کا ڈینائی کرتے ہیں، میننگ ان کو تکلیف دیتے ہیں، انسانوں کو قتل کر رہے ہیں، وہ بھی کرپشن کاز کرتے ہیں. درختوں کو جلا رہے ہیں، اینیملز کو تکلیف دے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ایک طرح سے کفروا بآیاتنا. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ورسز، اللہ تعالیٰ کے احکامات، آیت شرعیہ، ان کو نہ ماننا. تو یہ کیا ہے؟ ہم اصحاب المشأمہ. مشأمہ کیا ہے؟ شنوم، کرس اینڈ ڈسگسٹ. یہ لیفٹ ہینڈ پیپل ہیں، یہ ان لائٹ ہیں، ان کو کوئی پسند نہیں کرتا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑی ہوئی ہے. اور یہ کیا ہے؟ علیہم نار مؤصدہ. وصدہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ ٹو پٹ اے لڈ، جیسے پریشر کوکر کے اوپر بند کر کے اندر پریشر چلا دیا جاتا ہے نا، تو اندر بالکل بھن جاتا ہے گوشت. وہ والی چیز ہے کہ آگ جس کے اوپر لڈ ٹائٹ کی گئی ہے اور اندر جو ہے وہ اس سے کوئی اسکیپ نہیں ہے، کوئی نکل نہیں سکتا. the cursed people of the left hand will be in hell fire that will be closed on top of them. پوری طرح سے بند ہو جائے گی. اور if a person doesn't do the right kind of toil in this دنیا، یعنی جو ان الانسان فی کبد،
قبض اگر صحیح رائٹ راستے کی طرف قبض نہیں ہے، تھکان جو ہے وہ اگر صحیح راستے کی طرف نہیں ہو رہی، تو پھر ورسٹ کائنڈ آف ٹوئل از ویٹنگ ان ہیل فائر. وہ کون سی والی ہے؟ علیہم نار موصدہ، جو انسان جو ہے وہ اس آگ کے اندر جلے گا، بھنے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ